بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں ہوں محمد نظام الدین رضوی، صدر المدرسین و صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، یو پی، انڈیا۔ ہمارے ملک ہندوستان اور دوسرے کئی ممالک نے کورونا ویکسین یعنی ٹیکہ لگانے کی منظوری دے دی ہے، جو کئی دور اور مرحلوں میں تمام نارمل اشخاص و افراد کو لگائی جائے گی۔ اس کے باعث مختلف صوبوں اور ملکوں سے اہل علم نے شرعی رہنمائی چاہی، اور میں آج اسی سلسلے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ کورونا ویکسین کے شرعی احکام۔ ویکسین میں ناپاک اجزاء کا شمول تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہو تو حکومت کی عام منظوری کے بعد لگوا سکتے ہیں۔ جس چیز کی نجاست معلوم نہ ہو وہ پاک ہے کہ اصل اشیاء میں طہارت و پاکی ہے۔ کورونا ویکسین کیا ہے؟ ایک ہے بیماری کا علاج اور ایک ہے بیماری سے بچاؤ۔ علاج کے لیے دوا استعمال کی جاتی ہے اور بچاؤ کے لیے ویکسین۔ ویکسین کو عام بول چال میں ٹیکہ کہا جاتا ہے، جو عموماً نارمل افراد اور بچوں کو لگایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بیماری کے وائرس لاچار اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ کورونا ویکسین حقیقت میں کووڈ-19 نام کی بیماری کی دوا نہیں ہے، بلکہ اس سے تحفظ اور بچاؤ کا ٹیکہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ ٹیکہ لگ جائے گا وہ باذن اللہ کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے مرض سے متاثر نہ ہوگا، اور اگر ہوا تو اس کا زور بہت ہلکا و معمولی ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے بدن کا دفاعی نظام اتنا مضبوط اور فعال ہو جاتا ہے کہ جسم میں باہر سے آنے والے خطرناک وائرس اس کے مقابل بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں۔ کووڈ-19 کی ہلاکت خیزی کے پیش نظر دنیا کے مختلف ممالک نے ویکسین بنانے اور عوام کو لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ فی الحال منظور شدہ ویکسین کی تعداد 9 تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت ہند نے بھی 2 کمپنیوں کو ویکسین بنانے اور لگانے کی منظوری دی ہے۔ البتہ یہ منظوری ابھی معالجین اور ان کے معاونین کے لیے ہے، بعد میں سب کے لیے عام ہوگی۔ پہلی کمپنی ہے بھارت بایوٹیک۔ اس کے تیار کردہ ٹیکے کا نام کوویکسین ہے۔ دوسری کمپنی سیرم انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کمپنی کی ویکسین کا نام کووشیلڈ ہے۔ کمپنی نے اس ویکسین کے اجزاء ترکیبی میں ایتھنول اور پولیسوربیٹ 80 کو بھی شامل کیا ہے۔ ایتھنول کا معنی ہے الکحل، اور کوویکسین میں بھی فینوکسی ایتھنول نام کا ایتھنول شامل ہے، جو نام سے الکحل کی ایک قسم معلوم ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اشیاء کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، اور الکحل آمیز دواؤں کا استعمال بوجہ عموم بلوہ جائز ہے۔ مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے پوری تحقیق کے بعد 2000 عیسوی سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا، جسے مجلس شرعی کے فیصلے جلد اول مطبوعہ مبارک پور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پولیسوربیٹ 80 یہ خنزیر سے بھی اخذ کیا جاتا ہے اور نباتات سے بھی۔ خنزیر سے اخذ کیا ہوا جز حرام اور نباتات سے حاصل کیا ہوا حلال، مگر فی الحال یہ تحقیق نہیں ہے کہ کووشیلڈ میں کون سا پولیسوربیٹ شامل ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ پولیسوربیٹ خنزیر کا جز ہے، ہو سکتا ہے وہ نباتات پیڑ پودوں کا جز ہو۔
شرعی احکام۔ کورونا ویکسین ہو یا کوئی بھی نئی دوا، اس کا حکم شرعی جاننے کے لیے بنیادی طور پر دو باتوں کا علم ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ویکسین کے سارے اجزائے ترکیبی، یعنی جن چیزوں سے ویکسین بنی ہے وہ سب چیزیں پاک ہیں یا ان میں کچھ ناپاک اور حرام بھی ہیں، یہ علم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ، منفی اثر، ضرر معمولی ہے یا سنگین ہے یا انتہائی سنگین ہے۔ معمولی ہو جیسے ٹیکے کی جگہ پر سوجن، ہلکا بخار، جسم میں درد، گھبراہٹ جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ سنگین منفی اثر جیسے شدید بخار، شدید الرجی، مگر ان کے دوررس اثرات نہیں ہوتے اور اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور انتہائی سنگین منفی اثر، اس میں اسپتال جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور بعض کیسز مایوس کن بھی ہو سکتے ہیں۔ ویکسین کا حکم اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے۔ اجزائے ترکیبی یعنی جن چیزوں سے ویکسین بنائی گئی ہے وہ چیزیں، وہ اجزاء پاک ہیں یا ناپاک، اس کا علم کمپنی یا اس کے متعلقہ افراد کے بتانے سے ہوتا ہے، اور دونوں کمپنیوں نے اپنے ویکسین کے اجزائے ترکیبی اپنے ویب سائٹ پر شائع کر دیے ہیں، مگر ان سے جزم اور یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کوئی چیز ناپاک یا حرام ہے، اس لیے حکم جواز کا ہوگا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام مذہب حنفی ہیں فرماتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ حرام لعینی ہے، اس کی ذات حرام ہے، ناپاک ہے، ہم اسے حلال مانتے ہیں۔ یہی قول سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ تعالی کا ہے۔ اصل میں شریعت طاہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کی نجاست اور حرمت معلوم نہ ہو وہ پاک و حلال ہے، کیونکہ مدار نجاست علم پر ہے اور مدار طہارت نجاست سے لا علمی پر، یعنی نجاست معلوم نہیں ہے تو شریعت اس کو پاک مانتی ہے۔ اسی طرح مدار حرمت علم پر ہے، اور حلال اور مدار حلت حرمت سے لا علمی پر، یعنی اگر ہمیں حرام ہونا معلوم نہیں ہے تو شریعت اس کو حلال قرار دیتی ہے۔ چنانچہ ماہر قانون اسلامی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ ایام وبا میں، کورونا بھی ایک وبا ہے، ایام وبا میں گورنمنٹ کی طرف سے جو دوا کنووں میں پانی کی اصلاح کے واسطے ڈالی جاتی ہے اور پانی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور ذائقہ میں بھی فرق آ جاتا ہے، وہ پانی طاہر، پاک اور پینے اور وضو کے قابل ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، جب تک نجاست کا علم نہیں، پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے۔ یوں ہی جب تک حرمت کا علم نہیں، پانی حلال و مشروب ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 549۔ ایک دوسرے سوال کے جواب میں آپ لکھتے ہیں، حکم پاکی کا ہے جب تک نجاست یقیناً معلوم نہ ہو۔ اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان نے فتاوی رضویہ میں چند شرعی ضوابط کے ذریعے اس طرح کے مسائل کے احکام پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ہم یہاں آپ کی تفہیم اور اطمینان قلب کے لیے اسی کے چند اقتباس پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، حضرت حق جل وعلا یعنی اللہ تعالی نے
ہمیں یہ تکلیف نہیں دی، ہمیں اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ ایسی ہی چیز کو استعمال کریں جو واقعی طاہر و حلال ہو، کہ اس کا علم تو ہماری قدرت اور استطاعت سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ یوں ہی اللہ نے ہم کو یہ تکلیف نہیں دی، یعنی ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ صرف وہی چیز برتیں جس سے ہم اپنے علم اور یقین کی روح سے طیب و طاہر جانتے ہیں کہ اس میں بھی حرج عظیم ہے، اور حرج شرعاً مدفوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔ اے عزیز، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے عزیز، یہ دین بحمد اللہ آسانی کے ساتھ آیا ہے، آسانی اور نرمی کے ساتھ آیا۔ جو اسے اس کے طور پر لے گا، آسانی اور نرمی کے طور پر، تو اس کے لیے ہمیشہ رفق اور نرمی ہے، اور جو تشدد کو راہ دے گا تو یہ دین اس کے لیے سخت ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہی تک رہے گا اور اپنی سخت گیری کی آپ ندامت اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ ہے احادیث کا، بے شک دین آسان ہے، یہ سرکار کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ بے شک دین آسان ہے، اور ہرگز کوئی شخص دین میں سختی نہیں برتے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہذا درست روی اپناؤ اور درستگی کے قریب رہو، اور خوشخبری دو، نفرت نہ دو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دین آسان ہے، اور جو کوئی دین پر غالب ہونا چاہے کہ شدت پر قائم رہے تو دین اس پر غالب ہو جائے گا۔ امام احمد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ بلکہ صرف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ صرف اس قدر حکم ہے، شریعت حکم صرف اس قدر ہے کہ آپ وہ چیز تصرف میں لائیں، وہ چیز استعمال کریں جو اپنی اصل کے لحاظ سے حلال اور طیب ہو، اور اسے نجاست کا عارض ہونا، اس میں نجاست کا پڑنا ہمارے علم میں نہ ہو۔ لہذا جب تک خاص اس چیز میں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کوئی ظن قوی ممانعت کا، حرام ہونے کا نہ پایا جائے، تفتیش اور تحقیقات کی بھی حاجت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو جائز ہے کہ وہ چیز اصل میں حلال اور پاک ہے تو اصل حلت و طہارت پر عمل کرے، اور شاید کو اور شبہے کو، احتمال کو ہرگز جگہ نہ دے۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حوض سے گزرے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حوض والے سے پوچھنے لگی، کیا تیرے حوض میں درندے بھی پانی پیتے ہیں؟ اس میں درندوں کا جوٹا ناپاک ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگر ناپاک ہو تو بچیں، اور درندے نہ آتے ہوں، درندے اس میں پانی نہ پیتے ہوں تو ہم استعمال کریں۔ اس لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حوض والے سے کہ کیا تیرے حوض میں درندے بھی پانی پیتے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے حوض والے، ہمیں نہ بتانا، کیونکہ تم بتاؤ گے نہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اور جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا
تو حوض کا یہ پانی ہمارے حق میں پاک رہے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی اسی نرمی اور آسانی کے مطابق عمل کیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ شبہ کی جگہ تفتیش اور سوال بہتر ہے جب اس پر کوئی فائدہ مترتب ہوتا سمجھے۔ اللہ تعالی رحمہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، احتیاط اس میں نہیں کہ بے تحقیق بالغ یعنی بغیر تحقیق کامل اور ثبوت کامل کسی چیز کو حرام اور مکروہ کہہ کر شریعت مطہرہ پر افترا کیجیے، بلکہ احتیاط اباحت ماننے میں، مباح اور حلال ماننے میں ہے کہ یہی اصل یقینی ہے اور اس کے بیان کی حاجت بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل اشیاء میں حلال ہونا ہے اور پاک ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان، سنو، بازاری افواہ قابل اعتبار اور احکام شرع کی منات و مدار نہیں ہو سکتی۔ بازاری افواہوں کی بنیاد پر حکم شرع جاری نہیں کیا جا سکتا۔ بہت خبریں بے سروپا ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جن کی کچھ اثر نہیں، یا ہے تو بہزار تفاوت۔ اکثر دیکھا ہے کہ ایک خبر نے شہرت پائی اور کہنے والوں سے تحقیق کیا تو یہی جواب ملا کہ سنا ہے۔ نہ کوئی اپنا دیکھنا بیان کرتا ہے، نہ اس کی سند کا پتہ چلتا ہے کہ اصل کہنے والا کون تھا جسے سن کر شدہ اس اشتہار کی نوبت آئی۔ تو ایسی خبروں پر حکم شرع کی بنیاد نہیں رکھی جاتی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 2 میں رسالہ الاحلام من السکر کی عبارات تھی جو مقدمہ ثالثہ، رابعہ اور مقدمہ عاشرہ کی اقتباسات ہیں۔ میرے بھائیوں، فتاوی رضویہ کی یہ اقتباسات احادیث نبویہ اور فقہی تصریحات پر مبنی ہیں، اور ان سے یہ امر بخوبی منقع ہو جاتا ہے کہ افواہ پر حکم شرعی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یوں ہی کسی پاک و صاف چیز کو صرف شک کی بنیاد پر حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ علاج اور دوا میں اصل حلت و طہارت ہے۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے علاج کرانے اور دوا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا جب تک یقین سے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ فلاں دوا میں خنزیر کا جوس یا کوئی ناپاک چیز شامل ہے، اسے حرام و ناجائز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کی صراحت کی روشنی میں، بلکہ فرمودات نبوی کی روشنی میں اور تصریحات فقہا کی روشنی میں اسے پاک اور حلال مانا جائے گا، لہذا اس کا استعمال جائز و درست ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ اب ویکسین کا حکم منفی اثرات کے لحاظ سے بھی سمجھ لینا چاہیے، یعنی سائیڈ ایفیکٹ کے لحاظ سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں کہاں تک اجازت یا ممانعت ہو سکتی ہے۔ تو حضرات، کوئی نئی ویکسین ہو یا دوا تیار ہونے کے بعد اسے تجربات کے اور ٹرائل کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، اسے کلینکل ٹرائل کہتے ہیں۔ ان تجربات کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ویکسین سے بدن کے دفاعی نظام میں مثبت رد عمل پیدا ہوتا ہے یا ناخوشگوار منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آخری مرحلے کا تجربہ بھی کامیاب ہوتا ہے تو حکومت اس کے استعمال کی عام منظوری دے دیتی ہے۔ اس لیے جب آخری دور کے تجربے کے بعد حکومت ویکسین لگانے کی عام منظوری دے دے تو کورونا ویکسین لگوانے کی اجازت ہوگی۔ ہاں، الرجی والے اور حاملہ وغیرہ کو ویکسین لگوانا ممنوع ہے۔ ڈاکٹروں نے خود انہیں بچنے کے لیے کہا ہے، لہذا وہ ضرور بچیں کہ جو چیز عذر طب و میڈیکل سائنس مضر ہوتی ہے وہ شرعاً بھی ممنوع ہوتی ہے۔ یہ حکم ان تمام ممالک کا بھی ہے جہاں وہاں کی حکومتوں نے ویکسین لگوانے کا اذن عام دے دیا ہے، عام منظوری دے دی ہے، اور اس میں ناپاک
اجزاء کا شمول، ناپاک چیزوں کا شمول تحقیق اور یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ یہ حق ہے کہ کرونا وائرس کے مرض نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر میں اس موذی مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22 لاکھ سے آگے بڑھ چکی ہے، جبکہ اس کے متاثرین کی تعداد 10 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے 22 لاکھوں عورتیں بیوہ، لاکھوں بچے یتیم و بے سہارا ہو چکے ہیں، مگر ان سب کے باوجود کورونا ویکسین ایسے بیماروں کا علاج نہیں ہے جو کورونا وائرس کے جان لیوا حملے سے موت و حیات کی کشمکش اور اضطرار کے نازک ترین حال میں ہوں، بلکہ ویکسین عموماً نارمل انسانوں کو لگائی جاتی ہے، جس کا مقصد موذی وائرس کے ممکنہ خطرات سے تحفظ و بچاؤ ہے۔ اس لیے ویکسین لگانے کے وقت اضطرار و ضرورت شرعی کا تحقق قطعاً نہیں ہوتا، بلکہ عموماً یہ درجہ منفعت میں ہوتا ہے۔ اصل میں شریعت نے چیزوں کے درجات مقرر کر دیے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ضرورت ہے، اس کے بعد حاجت ہے، اس کے بعد منفعت ہے، اس کے بعد زینت ہے، اور آخری درجہ فضول ہے۔ تو یہ فضول میں نہیں ہے اور زینت میں نہیں ہے، بلکہ درجہ منفعت میں ہے کہ اس کا نفع ہے، فائدہ ہے، اور اس سے لوگوں کو ممکنہ موذی وائرس سے ممکنہ خطرات سے تحفظ اور بچاؤ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کے لیے درجہ حاجت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کورونا کی وبا جب عام ہو تو مریضوں کا علاج اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹروں، نرسوں، تیمارداروں اور کھانسی، شوگر، کڈنی اور سانس کے مریضوں اور کمزور بوڑھے اور بچوں کے لیے ویکسین کی حاجت شرعی ہوگی، ورنہ یعنی عام وبائی حالات نہ ہوں تو عام حالات میں عام انسانوں کے لیے شرعی اصطلاح کے مطابق یہ ویکسین منفعت کے درجے میں ہوگی، جس کے لیے کوئی محظور شرعی یا حرام لعینی حلال نہیں ہوتا۔ ضرورت، اضطرار، حاجت، منفعت، زینت وغیرہ کا تعارف میری کتاب فقہ اسلامی کے 7 بنیادی اصول میں ہے، جو مبارک پور سے طبع ہوئی ہے۔ اس لیے مکتبہ برہان ملت مبارک پور سے یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت شرعی یا اضطرار کا سہارا لے کر کسی حرام لعینی اور ناپاک چیز کو حلال نہیں قرار دینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کورونا ویکسین نارمل انسانوں کو مہلک وائرس کے ممکنہ خطرات سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت وہ کورونا کے جان لیوا حملے سے مغلوب و مشتر ہو چکے ہوں اور ویکسین لگانے سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ 2، کسی ملک کے ویکسین میں ناپاک جز کا شمول، ناپاک چیز کی شمولیت تحقیق اور یقین کے ساتھ معلوم ہو، پوری تحقیق اور یقین کے ساتھ معلوم ہو تو وہاں کے لوگ ایسی ویکسین سے بچیں اور وقت حاجت پاک ویکسین تلاش کر کے لگوائیں، اور پاک ویکسین تو عام حالات میں بھی لگوانے کی اجازت ہے۔ یوں ہی جن ویکسینوں میں کسی ناپاک چیز کی آمیزش یعنی ملاوٹ کی تحقیق اور جزم و یقین نہ ہو، اسے بھی لگوا سکتے ہیں۔ یہ حکم ہمارے ملک بھارت کا بھی ہے اور تمام ممالک کے لیے بھی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان میں 2 کمپنیوں نے کو ویکسین اور کووشیلڈ نام سے ویکسین تیار کی ہے۔ ان میں ناپاک چیزوں کے ملائے جانے کی تحقیق نہیں ہے اور نہ جزم و یقین ہے، لہذا آپ اسے لگوا سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کو ویکسین لگوانا ڈاکٹروں نے ممنوع قرار دیا ہے وہ لوگ اس سے بچیں۔ نمبر 4، یہ اجازت حکومتوں کی طرف سے عام منظوری ملنے کے بعد ہی دی جاتی ہے تاکہ اطمینان ہو کہ یہ ویکسین کسی سنگین منفی اثر سے محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
ملک ہندوستان اور دوسرے ممالک میں جو کورونا ویکسین ایجاد ہوئی ہیں اور ان کی منظوری بھی مل گئی ہے، ان کا حکم شرعی ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ خدمت دینی ہم سے قبول فرمائے، اور آپ نے اس کو سنا، آپ کے یہ جذبہ دینی بھی اللہ تعالی قبول فرمائے، اور ہمیشہ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ واللہ تعالی عالم۔ محمد نظام الدین رضوی، خادم الافتاء، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، 18 آج تو 19 جمادی الاخرہ 1442 ہجری، 2 فروری 2021 عیسوی، منگل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔